عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر 2-4 دنوں سے خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے تکلیف دہ باتیں کی ہیں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ حقیقت پیش نگار ہے کہ حضور قائد اہل سنت علیہ رحمۃ الرضوان کی یہ دیرینہ خواہش رہی کہ دہلی کی سرزمین پہ اپنی جماعت کا کوئی مرکزی ادارہ قائم ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ نے حکومتی ذرائع سے بڑی زمین حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اندرا گاندھی وزیر اعظم ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جب بھی موقع ملا دہلی پہنچے تو ذمہ داروں سے ملاقات کرتے رہے، گاہے بگاہے باتیں کرتے رہے۔ تھک ہار کے آپ نے ذاکر نگر کے علاقے میں 400 گز کی زمین حاصل کی، اور اس میں 4 منزلہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء قائم فرمایا، تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی خواہش یہ تھی کہ کوئی مرکزی جگہ پہ حکومتی تعاون سے کوئی زمین مل جائے۔ اسی سلسلے میں آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آپ نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے افراد مسلمانوں کے درمیان اکثریت میں ہیں۔ تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آپ دکھتے کہاں ہیں؟ تو آپ نے چھوٹتے ہی یہ جواب دیا کہ دہلی میں جتنے مزارات ہیں، قبرستان ہیں اور دوسرے مراکز ہیں، وہ تو آپ نے دوسروں کو دے رکھے ہیں۔ بہرکیف اس میٹنگ کے بعد یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بہت بڑی کانفرنس کی جائے جس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ ہو، اور پھر اس مظاہرے طاقت و قوت کے بعد حکومت پر پھر سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایک بڑے مرکزی ادارے کے لیے اچھی لوکیشن پہ کوئی زمین دے دے۔ یہ سنی کانفرنس اسی کی تمہید تھی۔ اسے کسی اور زاویے سے نہ دیکھا جائے۔ اس میں مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو بھی مدعو کیا گیا، اور انہوں نے جس انداز سے، جس طرح سے گفتگو کی، یہ سب کو معلوم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھنے والے نے جب پوچھا تھا تو مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اس وقت وہ لالو پرساد یادو کی پارٹی سے ایم پی بنے تھے، اپوزیشن میں تھے، لہٰذا اپوزیشن کی جو پالیسی ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے برسر اقتدار پارٹی کو انہوں نے جم کے لتاڑا۔ یہ جواب ان کا ہونا چاہیے تھا، ان کی مجبوری تھی یہ۔ اور سیاست میں فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کے خلاف جم کے گفتگو کی جائے، اور اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ وہ منہ بھرائی کے لیے کچھ آفر کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنی کانفرنس کا ایک ذاتی فائدہ ان کو پہنچا، اور پہلے وہ لالو پرساد یادو کی پارٹی سے ایم پی بنے تھے، اور اس کانفرنس کے بعد وہ کانگریس پارٹی کے ایم پی بن گئے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کے ذریعہ حکومت پر دباؤ ڈال کر کے جماعتی فائدے کے لیے کوئی زمین لی جائے تو موصوف اسے کہتے ہیں لعنت ہے، اور اسی کانفرنس کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کر کے ایم پی بن جائیں تو وہ قابل لعنت کیوں نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو پوزیشن حضور قائد اہل سنت علیہ رحمہ کو حاصل رہی ہے، شاید اب تک اپنی جماعت میں کسی کو حاصل نہیں رہی، اور وہ بڑا مشکل مقام ہے جہاں تک وہ پہنچے۔ عوام میں بھی اثر و رسوخ، علماء کرام میں بھی، ائمہ کرام کے درمیان بھی، مدارس کے ذمہ داروں کے درمیان بھی، اور ارباب اقتدار تک آپ کا اثر و رسوخ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنا ذاتی مفاد نہیں نکالا۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، 100 بار سوچنا چاہیے کچھ کہنے سے پہلے
لیکن اکابرین اسلام کے حوالے سے وہ زبان جو تیز ہو گئی ہے اور ہمیشہ بہکتی رہتی ہے، اب تک وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے حضور قائد اہل سنت علیہ الرحمت رضوان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے اس جواب سے علامہ اشرف القادری علیہ الرحمت رضوان کہ کروڑوں روحانی اولاد اور اہل سنت جماعت کے اکابرین، عوام، سب کو بہت دکھ دیا ہے، سب کو بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی